السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ اعلیٰ پڑھیں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں اے رسول اپنے عالی شان رب کی تسبیح پڑھا کیجئے، جس نے سب کو پیدا کیا، پھر ان کی ساخت کو ٹھیک کیا، جس نے اندازہ مقرر کیا، پھر رہنمائی کی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ ہی بھلا دینا چاہے وہ ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ ہم آسانی تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، اور اے رسول اگر نصیحت نفع دے تو نصیحت کرتے رہا کریں۔ جو ڈرتا ہے وہ تو نصیحت مان لے گا، لیکن بدبخت اس سے گریز کرے گا اور قیامت کے دن بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ وہاں نہ جیے گا اور نہ ہی مرے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیی، نہ ہی وہ اس میں جیے گا اور نہ ہی اسے موت آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اے رسول تسبیح پڑھا کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تسبیح بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو تلاوت فرماتے تو سبحان ربی اعلیٰ پڑھا کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آہستہ سبحانہ سبح اسمی ربک الاعلیٰ پڑھتے تو فرماتے سبحان ربی اعلیٰ الذی خلق فسوی، جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے پور کو ٹھیک کر دیا۔ یعنی اس کو جس طرح اللہ نے چاہا اس کو بنایا، اس کی صورت کو بنایا، اس کے اعضاء کو مکمل کیا، اسے ایک اندازے کے مطابق یعنی کہ ٹھیک پیدا کیا، اس کی عمر، اس کا رزق ایک اندازے سے مقرر کیا، پھر ہر چیز کو اس کی فطرت کے مطابق کام کرنے اور کام چلانے کی ہدایت کی۔ اسی نے سارا نظام بنایا نا۔ پھر جب زمین میں سے چارہ اگتا ہے، سر سبز ہوتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، پھر وہ پامال ہو کر ریزہ ریزہ اور یعنی کہ گندا ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ آپ نے کبھی درختوں کا بغول مطالعہ کیا؟ آپ دیکھیے گا اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ درخت دیکھیں گے، جتنے بھی پودے دیکھیں گے، پودے درخت جتنے بھی دیکھیں گے، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک پودے کے پتوں کی شکل ایک دوسرے سے میچ ہوتی ہے۔ کبھی مطالعہ کیجئے گا، کبھی غور و فکر کریں اس بات میں کہ آپ تمام تر درخت دیکھیں، تمام تر پودے دیکھیں، سبزیوں والے جن کے ساتھ سبزیاں لگتی ہیں وہ دیکھیں، کبھی بھی آپ ایک دوسرے درخت کے جو ایک دوسروں کے پتے ہیں وہ بھی میچ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ جو مالٹا ہوتا ہے، یہ سنترا اور وہ جو فروٹر ہوتا ہے، جاپانی پھل کہہ رہی ہوں، سوری، یہ فروٹر اور یہ مالٹا، یہ ریڈ بریڈ اور سنترے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں، ان کی کاشیں جو ہیں وہ کیسی ایک جیسی ہیں، لیکن ان کا ذائقہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ مالٹے کا ذائقہ اور ہے، فروٹر کا ذائقہ اور ہے، وہ جو ریڈ بریڈ ہے اس کا اور ہے، سنترے کا اور ہے۔ آپ نے کبھی لیمو کا ذائقہ دیکھا؟ پانی ہوتا ہے وہ بھی، لیمو کا رس کا ذائقہ اور ہے، انار کے دانوں کا پانی کا ذائقہ اور ہے، تربوز کا پانی ہوتا ہے اس کا ذائقہ اور ہے۔ کیسے وہ تربوز پانی ہے، کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کی کاراگری ہے نا۔ پھر ان کے رنگ دیکھیں، ٹھیک ہے، ان کا ذائقہ اور ہے۔
ہر چیز جو ہے وہ ایک، یعنی کہ گلاب میں کیلا دیکھیں، چھلکا ہے اوپر اتنا موٹا تھا کہ اندر سے اس کو کچھ ہو نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے کتنی چیزیں پیدا کی، کتنی نعمتیں پیدا کی، پھر ان میں جو رس ہیں وہ انگور آپ نے کبھی دیکھے ہیں سرخ کلر، وہ جو بلیک کلر کے انگور ہیں اور وہ جو سبز کلر کے انگور ہیں، ہوتے انگور ہی ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ الگ الگ ہے۔ انگوروں جیسی شکل ہے، ویسے ہی اس کے دانے ہیں، ویسے ہی اس کی گروتھ ہے، لیکن ان کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ یہ کس کی کاراگری ہے؟ یہ پورا جو نظام ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے نا، درختوں کے پتے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو چارہ زمین میں سے اگ رہا ہے، جو گائے بھینسیں کھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ انسان پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں اے رسول، تبلیغ کے کام کو آپ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، تبلیغ کا بوجھ آپ کو محسوس نہ ہو، تبلیغ کی منزل مقصود تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہے، آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا، وہ شخص یقیناً فلاح پائے گا جس نے اپنے آپ کو روحانی امراض سے پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرتا ہے، پھر نماز بھی پڑھتا ہے۔ اے لوگو، تم آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی زندگی ہے وہ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو پہلے صفوں میں ہی لکھ دی گئی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سمجھ آئیے؟ اللہ کہتے ہیں وہ شخص یقیناً فلاح پا گیا جو اپنے، یعنی روحانی جو اس کے مرض ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یعنی اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، پھر نماز اس نے پڑھی، پھر اللہ کہتا ہے تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ یہاں چند روز رہنا ہے، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وہی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان ھذا لفی صحف اولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے جو صحیفے تھے ان میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص یقیناً فلاح پاتا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا، نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، اور کبھی بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی 12 دفعہ یہ بات سمجھائی ہے، کبھی بھی اپنی زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، کبھی اس زندگی کو ترجیح نہ دیں، ہمیشہ آخرت کی فکر کریں۔ ٹھیک ہے، کفر اور شرک اور تمام گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو پاک کریں اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ جو صورت ہے سبح اسم ربک الاعلی، اس کی فضیلت کچھ میں آپ کو تھوڑی سی سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو عید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر عید جمعے کے دن واقع ہوتی تو اس صورت کو عید کی نماز میں پڑھتے اور جمعے کی نماز میں بھی پڑھتے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی صحیح مسلم کی وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں سورۃ اعلیٰ پڑھتے۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ اعلیٰ پڑھتے اور سورۃ غاشیہ پڑھتے۔ جب عید اور جمعہ دونوں ایک ہی دن واقع ہوتے تب بھی دونوں نمازوں میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری صورت مکمل ہو گئی، سورۃ اعلیٰ۔ تو آگے سورۃ غاشیہ ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث غاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے رسول، کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ اس دن بہت آدمیوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے،
وہ عمل کرنے والے اور عمل کرتے کرتے تھک جانے والے ہوں گے، تاہم دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ صورت غاشیہ کا ترجمہ آپ بڑی گہرائی سے پڑھیے گا۔ آپ نے ان صورتوں کا ترجمہ سنا، ذرا غور سے دوبارہ میرا دل ہے میں دوبارہ پڑھوں، غور سے سنیں۔ اے رسول، کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے آدمیوں کے چہرے جھکے ہوں گے۔ عاملات الناصبہ، وہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ تسلا نارن خامیہ، تاہم دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کو ایک گرم چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے وہاں کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے خاردار گھاس کے، جو نہ موٹا کرتی ہے اور نہ بھوک میں کچھ کام آتی ہے۔ بہت سے آدمیوں کے چہرے اس دن نعمتوں سے شاد اور فرحان ہوں گے، وہ اپنی کوشش کے اجر و ثواب سے راضی ہوں گے۔ بلند فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کوئی غلط بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ بہہ رہا ہوگا۔ فیہا سرور مرفوعات، اور اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے، جگہ جگہ یعنی آبخارے رکھے ہوں گے۔ کتار در کتار، یعنی گدے جو ہیں وہ بچھے ہوئے ہوں گے۔ کتار در کتار تکیے جو ہیں، کتار در کتار بسترے لگے ہوں گے، گدے جو ہیں وہ بچھے ہوں گے، اور کتار در کتار تکیے ان پر سجائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر ہے؟ یعنی قیامت کو چھا جانے والی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی ہولناکیاں بڑی وسیع ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کو گھیر لیں گی۔ اس دن بہت سارے آدمیوں کے چہرے جھکے ہوں گے، یعنی وہ عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ عمل کر کر کے نیک عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ ان کی بڑی بڑی ریاستیں ہوں گی، بڑے بڑے وظیفے ہوں گے، چلے کاٹے ہوں گے، نفس کشی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ساری ساری رات جاگتے ہوں گے، اس کے باوجود بھی قیامت کے روز ان کے چہرے جھکے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرے گا، اس کے عمل قبول نہیں ہوں گے۔ کتنی محنت اس نے کی، راتوں کو جاگا، قیام کیے، بڑے بڑے وظیفے کیے، ریاستیں کیں، اور یعنی اتنے عمل کیے کہ وہ تھک گیا ہوگا عمل کر کر کے، لیکن ساری رات جاگنے کے باوجود، ان تمام کاموں کے باوجود اس کا چہرہ جھکا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ فلاح وہی پائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق پیروی کی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا اس کی امت میں یہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے، چلو یہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور میں ایک آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں پر آئے اور آپ کی عیادت کا حال پوچھا۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اس کی عیادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عیادت کرنے آئے اور 3 آدمی جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر پہ آئے اور آپ کی عبادت کا حال پوچھا کہ آپ عبادت کیسے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس عبادت کو ہم کم خیال کیا ہے، کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم کو آپ سے کیا نسبت، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے ایسے تمام کاموں سے محفوظ کیا ہے جس کا یعنی کر دیا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے کہنے لگا میں تو ساری رات عمر بھر نماز پڑھوں گا، یعنی میں ساری عمر ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔
تو میں کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں عمر بھر عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کہا، سن لو میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں بھی روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی جو میں آپ کو حدیث سنانے لگی تھی وہ بھی کچھ اسی طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی جو کوئی زبان سے لڑے وہ مومن بھی ہے، اور جو کوئی ان سے دل سے لڑے وہ بھی مومن ہے، اور جو اس کے بعد تو رائی کے دانے پر بھی، مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے نا، آپ کو میں بھی سمجھ آ گیا، لیکن دوبارہ ذرا میں وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ جو ہم نے سورۃ غاشیہ کی ہم نے 12-16 آیات پڑھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں 16 آیات پڑھی ہیں، 1 تا 16۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لکھا گیا نا کہ ایک آدمی عمل کر کر کے تھک گیا ہوگا تو وہ پھر بھی اس کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرے، اس کے احکامات کو مانے نہیں، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہ یوں اس طرح اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں آئے اور آپ کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مثلا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کاموں کو محفوظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں کہ ساری عمر رات بھر ساری رات نمازیں پڑھوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں تو عورتوں سے الگ ہی رہوں گا، عمر بھر نکاح نہیں کروں گا۔ تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا ہے، سن لو میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں بھی روزہ رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا نا وہ مجھ میں سے نہیں۔ سنت کے خلاف عمل کرنے والے جو بدعت نکالتے ہیں، تسلا نارن خامیہ، یہ سب دہتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے آسانی سے؟ جو انسان جھگڑا کرتا ہے کسی ایسے کام پر یا کسی ایسی بات پر، یا جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو جو کوئی زبان سے بھی لڑتا ہے وہ بھی مومن ہے، ٹھیک ہے، جو دل سے برا جانتا ہے وہ بھی مومن ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگ ایسے ہی بحث و مباحثہ دین میں کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی غلط بات کرنے لگ جاتے ہیں، تو جو ان کے ساتھ زبان سے ان کو سمجھا رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے دین کے معاملے میں تو وہ بھی مومن ہے، جو دل سے برا جانتا ہے وہ بھی مومن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی بھی وہ کام، اس میں یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کام نہ کرو جو اللہ کے اس کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، اور وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دوزخ کا ذکر ہے، ہم نے دوزخ کا ذکر 12 دفعہ پڑھا پیچھے کہ دوزخ میں کیا ہوگا، وہاں کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں اور جنت کا بھی ذکر پڑھا ہم نے، جنت میں چشمہ بہہ رہا ہوگا، اس کے اونچے اونچے تخت ہوں گے، ان میں تکیے، ان میں وہ گدے لگے ہوں گے اور اس پر تکیے رکھے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کریں، سنت سے آگے نہ بڑھیں اور نہ سنت سے کم کریں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر
फ़यज़ाबहु अल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना अलैना इयाबुहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबुहुम। देखा ना फिर अल्लाह कहता है क्या ये ऊँटों को नहीं देखते वो कैसे अजीबो-गरीब बनाए गए हैं? और आसमान की तरफ नज़र नहीं करते कि इसको कैसा बुलंद किया गया है? पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि ये कैसे खड़े हैं? और ज़मीन की तरफ नज़र नहीं करते कि कैसे बिछाई गई है? तो ऐ रसूल आप नसीहत करते रहिए। आप तो बस नसीहत करने वाले हैं, इन पर दरोगा नहीं हैं। मगर हाँ, जिसने इसकी नसीहत से मुँह मोड़ा और कुफ़र किया, तो अल्लाह इसको बहुत बड़ा अज़ाब देगा। बेशक इन सब को हमारी ही तरफ लौट के आना है। फिर हम इन सब कुछ से हिसाब लेंगे। यानी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के चंद नमूनों का यहाँ ज़िक्र किया और इंसान को मतवज्जो करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि अफ़ला यंज़ुरूना इला इबिली कैफ़ा खुलिकत, के क्या उसने ऊँटों को नहीं देखा कि कैसे अजीबो-गरीब बने हुए हैं? हैं? यानी इनकी ख़ुसूसियत देखो कैसे अजीब, रेगिस्तान में खूब चलता है। कई-कई दिन पानी इसके पेट में वो यानी जमा कर लेता है और कई-कई दिन ऐसे ही चलता है। आसमान को नहीं देखते कैसा बुलंद है, ज़मीन को नहीं देखते कैसे बिछाई गई है। हुँ? व इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतिहत, और ज़मीन की तरफ नज़र नहीं करता कि ये कैसे अल्लाह ने बनाई। हुँ? ये सब कुछ अल्लाह के कुदरत के नमूने हैं। हमें इन पर गौर फ़िक्र करना चाहिए, ठीक है? इन नमूनों को बनाने वाला वो ही ख़ालिक, वो ही इलाह है, वो ही मालिक है जो ये सब कुछ कर सकता है। तो इंसान को दोबारा मरने के बाद भी वही पैदा कर सकता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह कहता है मैं तो इसकी पोर-पोर ठीक कर दूँगा। हुँ? कुदरती मनाज़र को देखिए इसी तरह अल्लाह कहता है कि ये ज़मीन में सैरो-सयाहत नहीं करते, देखते नहीं है पहाड़ अल्लाह ने कैसे गाड़े हुए हैं, कैसे खड़े हैं। फिर अल्लाह ताला हमने सूरत पीछे रात में पढ़ा ना, फ़इन्नमा इलैकल बलागल व इलैनल हिसाब, आपकी ज़िम्मेदारी तो बस ये है कि आप अहकामात इलाही को पहुँचाएँ, फिर हिसाब लेना अल्लाह ताला कहते हैं हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? ये जो सूरह गाशिया है इसकी फ़ज़ीलत कुछ यूँ है कि अल्लाह के रसूल, जैसे मैंने पीछे पढ़ा सूरत आला और ये सूरत गाशिया, इस कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस सूरत को जुम्मे की नमाज़ में और ईद की नमाज़ में पढ़ा करते थे। हमने अभी जो सूरत आला और सूरत गाशिया जो है, इसकी फ़ज़ीलत ये है कि इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ में और जुम्मे की नमाज़ में पढ़ा करते थे। और अगर ईद की नमाज़ और ईद ईद जो है वो जुम्मे के दिन ही हो जाती, तो इसको ईद में भी पढ़ते और जुम्मे में भी पढ़ते। सूरत आला और सूरत गाशिया की तिलावत करते। ठीक है? तो ये दोनों सूरतें यहाँ मुकम्मल हो गईं। सूरत आला और सूरत गाशिया, इसकी फ़ज़ीलत भी मैंने आपको बयान की। मेरे पढ़ने में या मेरे बयान करने में अगर कोई गलती या कोई मिस्टेक हो जाए तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ, और सुनने वालों से भी, कि आप इसका गहराई के साथ जाकर खुद मुतालिया कीजिए कि अल्लाह ताला हमें किस तरफ बुला रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को क्या समझ के बैठे हुए हैं, और क्या हमें अपनी ज़िंदगी को क्या समझना चाहिए था और हम किस तरह इसको गुज़ार रहे हैं। हुँ? तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अगर मेरे पढ़ने में, मेरे समझने में, मेरे पढ़ाने में कोई गलती कोताही हो गई है, तो अल्लाह मुझसे दरगुज़र फ़रमाए और मुझे माफ़ कर दे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा ली अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।